بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت بنو امیہ یزید بن معاویہ بمطابق تواریخ اسلام۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا کہ بجائے عراق کے یمن چلے جائے، وہ ایک محفوظ مقام ہے اور وہاں حامیان اہل بیت کے کافی تعداد موجود ہے، اس لیے وہاں آپ کو اپنی مقصد میں نسبتاً زیادہ کامیابی ہوگی۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام بخوبی سمجھ رہے تھے کہ یزید کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اس کے بیعت کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بنی امیہ نے اپنی فوجی طاقت کے زور سے ایک دنیاوی بادشاہت قائم کر لی ہے، جس کی استحکام کے لیے وہ ہر ممکن وسیلہ اختیار کرنا جائز رکھیں گے۔ ایسی حالت میں مکہ معظمہ کی رہائش یا حرم کی پناہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی، اور امام حسین علیہ السلام پر یہ حقیقت بخوبی واضح تھی، اس لیے انہوں نے حق کو آشکار کرنے کا یہی موقع بہترین سمجھا۔ چنانچہ اپنے دل سے فیصلہ کر کے روانہ ہو پڑے۔ کچھ دور گئے تھے کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ان کا اور حاکم مدینہ کا خط لے کر آیا، جس میں درج تھا کہ آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے، وہاں آپ کی جان و مال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا۔ لیکن مکہ معظمہ کی طرح مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایسی شخص کے لیے موزوں جائے پناہ نہ بن سکتا تھا جو امویوں فرمانروا کے بیعت سے منکر ہو۔ اس کا مشاہدہ خود یزید ہی کے عہدے میں ہو گیا، جب اس کے فوج نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا حملہ کر کے مدینہ منورہ کو تہو بالا کر ڈالا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے کسی ایسی پناہ کی پیشکش پر بھروسہ نہ کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ صلیبیہ کے مقام پر محمد بن اشش کا بھیجا ہوا قاصد ملا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی قتل کی خبر اور ان کا آخری پیغام سنایا۔ اس وقت ہمراہیوں کی اکثریت نے یہ صلاح دیا کہ نامساعد حالات میں آگے بڑھنا بے سود ہے، بہترین ہے کہ لوٹ چلے، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو حضرت مسلم بن عقیل کا ہوا ہے۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل کے عزیز و اقارب نے بگڑ کر کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کوفہ جا کر یا تو اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لیں گے یا اسی کی طرح جانیں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رہا، مگر دیگر قبائل کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور صرف اپنے ہی خاندان کے افراد رہ گئے۔ ابن زید کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے آپ کو روکنے کے تمام انتظامات مکمل کر لی تھی۔ چنانچہ چشمے سے آگے بڑھی تو کوفہ کا ایک سردار حور بن یزید تمیمیہ 1000 سوار کے ساتھ آگے آیا اور کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ میں ابن زید کے سامنے لے جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے اپنے یہاں بلایا تھا، اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حور مزاحم ہوا اور راستہ روک لیا۔ اسی اثنا میں دوسرا
لشکر عمرو بن سعد کی سرکردگی میں آ پہنچا۔ حضرت ابن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، مگر ابن زید کی ہٹ درمی کے سامنے کوئی پیش نہ گئی۔ اس کے بعد ابن زید نے عمرو بن سعد کو حکم بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو، اگر قبول کر لیا تو بہتر، ورنہ ان پر پانی بند کر دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی بھی قیمت پر بھی یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی لیے ابن زید کو لکھا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، تم مداحمت نہ کرو، لیکن ابن زید بیعت لینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ جواب میں لکھا کہ سوائے میرے حکم کی تعمیل کے کوئی دوسرا صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ کربلا کے صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور جوان ننڈہال ہو رہے تھے، مگر ان ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی اثنا میں شمر الجلجوشن فوج کا ایک مزید دستہ لے کر آن پہنچا، جسے زیاد نے ہدایت کی تھی کہ اگر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے میں لیت و لیل کرے تو اسے برطرف کر کے خود سنبھال لینا۔ شمر کی آمد سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئی اور مفاہمت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ باقی آگے، وسلام۔